عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور اس دنیا میں ناموس رسالت کا نامور پہرے دار، ختم نبوت کا محافظ، اسیر ناموس رسالت، حافظ قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، پھر اس قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے، علوم دینیہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ درس نظامی کیا، اور پھر اپنے نامور زمانے کے نامور اساتذہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری، اور محدث لاہور علامہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی جیسے جید اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس علم کی شمع کو جلائے رکھنے اور علم کے نور کو آگے بڑھانے کے لیے علامہ خادم حسین رضوی نے مسند تدریس کو چوز کیا۔ اسلام کے بنیادی علوم، صرف، نحو کے وہ امام کہلائے، اور پھر ہر لیول پہ وہ تدریس فرماتے رہے، اور ایک عرصے تک جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز رہ کر حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ خادم حسین رضوی خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے مختلف مساجد میں خطابت کر کے تو امت کو سیدھی راہ دکھاتے رہے اور عشق رسول کے جام پلاتے رہے۔ اور پھر قاضی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جب پابند سلاسل ہوئے تو ان کی رہائی کے لیے علامہ خادم حسین رضوی نے اور دیگر علماء اہل سنت نے ان کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلائی۔ جب اس دنیا میں ہمارے غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نہ رہے اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو وہ دن اور آج کا دن علامہ خادم حسین رضوی ناموس رسالت کے لیے، عشق رسول کے لیے ایک علم بن گئے، ایک نشان بن گئے، ایک پرچار بن گئے۔ اور وہ خادم حسین رضوی اس دن سے لے کر جہاں جہاں دنیا عالم اسلام کو جس محاذ پہ اسلام کے چوکیدار کی ضرورت محسوس ہوئی، تو خادم حسین رضوی ایک شیر جو تھا، وہ خادم حسین رضوی شیر ہونے کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی بنا، پہرے دار بھی بنا۔ وہ 2016 کا معاملہ ہو اور پھر 2017 میں جب اسمبلی کے اندر، پاکستان اسمبلی کے اندر، جب ایک پارلیمانی بل کے اندر ختم نبوت کے حلف نامے سے ختم نبوت کو نکالا گیا اور لفظ چینج کیے گئے، تو پھر خادم حسین رضوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے خادم حسین رضوی اس وقت میدان میں آیا اور فیض آباد دھرنا دے کر تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی، اور جن قوتوں کے اشارے پہ ایسا کچھ ہو رہا تھا، ان کو بھی ایک پیغام دیا کہ یہاں اس دنیا میں، اس پاکستان کے اندر نہیں ہو سکے گا یہ، اور میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ختم نبوت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور وہ فیض آباد کا دھرنا ہو یا اس کے بعد سے لے کر آج تک، جب بھی کسی بھی قوم نے، خواہ وہ ہالینڈ ہو یا اب فرانس کا معاملہ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی لیول پہ کہیں پہ گستاخی ہوئی، تو خادم حسین رضوی تمام عالم اسلام کے سپاہیوں میں سب سے سامنے آیا، اور خادم حسین رضوی نے اپنی زور بازو سے، اپنے وہ زور جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زور لسان دیا تھا، اس سے خادم حسین رضوی آگے بڑھ کے محاذ پہ لڑتا رہا، اور خادم حسین رضوی ناموس رسالت کا محافظ قرار پایا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سیاست میں قدم رکھا، اور 2018 میں ہونے والے الیکشن، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کا پہلا الیکشن تھا، اس الیکشن میں علامہ خادم حسین رضوی اتنے ابھر کر آئے کہ ووٹوں کی تعداد میں دوسرے نمبر پر، اور ملک کی بڑی جماعتوں میں 5ویں نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کو بنا دیا۔ علامہ
خادم حسین رضوی ایک ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد معذور ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور پھر ویل چیئر کے سہارے پہ اپنی تمام مصروفیات لے کے چلتے رہے، اور یہ بزرگ، یہ عالم، اپنے آپ کو سارا کچھ ہونے کے باوجود مولوی خادم حسین رضوی کہلانے والا معذور آدمی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا، کفر کو للکارنے والا، حیدری للکار کے ساتھ جواب دینے والا خادم حسین رضوی، وہ ہالینڈ کے لوگ ہوں، ہالینڈ کے بادشاہ اور مالک اور کیوں نہ حکمران ہوں، یا فرانس کا وہ خبیث میکرون کیوں نہ ہو، خادم حسین رضوی ان سب کی آنکھوں پہ چبھتا تھا۔ خادم حسین رضوی کی للکار نے انڈیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایسے تو نہیں نا کہ پورا انڈیا اور پورا انڈیا کا میڈیا خادم حسین رضوی پہ ڈاکومنٹریاں بناتا ہے۔ یقیناً اس سے میسج پتا چلتا ہے کہ خادم حسین رضوی کی آواز کے اندر دم خم کتنا تھا۔ آج خادم حسین رضوی فرانس کے اندر ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد جب خادم حسین رضوی دھرنے کے لیے، اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اسلام آباد میں اور پنڈی میں مارچ کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت 103 بخار میں نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ معذور آدمی ہم جیسے صحت مند لوگوں کے لیے اور بڑے بڑے جبا کبا والوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ خادم حسین رضوی 103 بخار کے عالم میں پنڈی اور اسلام آباد کی انتہائی ٹھنڈی راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے شدت کے ساتھ اس بخار کے عالم میں کامیابی کے ساتھ جب لوٹتا ہے، اور وہ خادم حسین رضوی جو کل تک یہی کہتا تھا کہ آج میرے ساتھ لگ جاؤ، آج ہمیں پہچان لو، کل ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ خادم حسین رضوی، تیری جرأت کو سلام، تیری بہادری کو سلام۔ خادم حسین رضوی، تو نے ہمیں وہ شعور دیا، تو نے عالم اسلام کو وہ شعور دیا کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دوسرے ممالک کے بچے بچے کے زبان پہ تو نے نبی علیہ السلام کی محبت کو پھیلا دیا۔ لبیک تیرا نعرہ ہے، اللہ اکبر۔ ان نعروں کے اندر جو محبت ہے اس کو سمجھے۔ اس خادم حسین رضوی نے آج اس وقت جو فرانس کے اندر ہوا اس کے خلاف جو نعرہ انٹروڈیوس ہوا ہے وہ حدیث رسول، من سب نبیا فاقتلوہ۔ بچے بچے کو حدیث رسول نعرے کے طور پہ یاد کروا دی کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا اس کی سزا صرف ایک ہے، اس کو قتل کرنا۔ خادم حسین رضوی آج ہم میں نہیں رہا، لیکن ہائے افسوس کہ خادم حسین رضوی کو ہم نے حقیقت میں پہچانا نہیں تھا۔ خادم حسین رضوی جس جرأت کا نام تھا، ہمیں اس وقت ان کو پہچان کر نہ صرف سیاسی لوگوں کو، نہ صرف مذہبی لوگوں کو، ہر ایک کو خادم حسین رضوی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خادم حسین رضوی انڈیا کی آنکھوں میں چبھتا تھا، خادم حسین رضوی فرانس کی آنکھ میں چبھتا تھا، خادم حسین رضوی ہالینڈ کی آنکھ میں چبھتا تھا، خادم حسین رضوی امریکہ کی آنکھ میں چبھتا تھا، اور خادم حسین رضوی اپنے اس حالت میں یہ نعرہ لگاتا اس دنیا سے چلا گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور خادم حسین رضوی صرف اکیلا اس دنیا سے بظاہر چلا گیا، لیکن ہماری دعا ہے اللہ خادم حسین رضوی کے اس فیض کو جاری رکھے، اور خادم حسین رضوی اس امت کے لیے رول ماڈل بن جائے، اور انشاءاللہ بنے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے وصال پر امام اہل سنت نے شعر لکھا ہوگا انہی لوگوں کی شان میں کہ عرش پہ دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا۔
اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا اے آنا تے سیانہ مینوں روئے گا۔ آج پورے پاکستان کی گلیاں سونی سونی نظر آ رہی ہیں، رو رہے ہیں سارے عاشق، دیکھیے منہ موڑ کر، اس طرح جاتے نہیں ہیں رشتے ناتے توڑ کر، آپ نے حق خاتمی کا کر دیا ایسے ادا، لینے آئی آپ کو رحمت خدا کی دوڑ کر۔ اے خادم حسین رضوی، خوب پہرا آپ نے دین متین پر دے دیا، رکھ دیا منکر کو رضوی آپ نے جھنجھوڑ کر، گونجتی ہے چار جانب جو صدا لبیک کی، جا رہے ہیں اپنی یادیں عاشقوں میں چھوڑ کر، حیدری للکار تھی اس دین کے چوکیدار کی، ہو گئے خاموش منہ پر اپنے کفن اوڑھ کر۔ اللہ خادم حسین رضوی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور خادم حسین رضوی کے فیض کو جاری رکھے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔